تو صحابہ کے نفوس بنے تھے، اس لیے فرشتے اترتے تھے. کیا اترتے تھے؟ اس لیے وہ کم ہو کر بھی غالب آتے تھے، اس لیے کہ فرشتے اترتے تھے. ثم استقاموا علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے آ کے ان کے دلوں کو تھامتے ہیں کیونکہ وہ ذکر کرنے والے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے اکیلے لڑوں گا 60,000 کے لشکر سے. اب عقل ایک بدن کا اور 60,000 بدن سے کیسے لڑے؟ تو عقلاً تو یہ مال محال ہے کہ بھئی دو. آگے جو دلیل دی ہے وہ سنو. فرمائے تو مردہ ہیں اور ہم زندہ ہیں. وصل صوفی تھے. کیا تھے؟ یہ تو مردہ ہے. حدیث ہے جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتے وہ مردہ ہے. اس سے مراد تم یہ نمازیوں کو مت لے لینا، مدرسے والوں کو مت لے لینا. سمجھے نا؟ تم سمجھو گے کہ یہ ذکر کے مراحل ہیں. یہ جو بالکل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے نہ اللہ کو یاد کرتے، مراد یہ ہے کفار ہے یا ایسا مسلمان جو بالکل اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، یہ بھی مردوں میں شمار ہوتا ہے. اس سے مدارس والوں پر اپنے وہ ذکر ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. اس سے تبلیغ کی طرف مت جانا کیونکہ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں ان کی طرف وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں تو درجے ہیں کہ صالح، شہید اور صدیق. بس فرق صرف یہ ہوگا کہ جہاد بن نفس کون کرے گا؟ جو چلہ کشی کرے گا اس کو پتا ہوگا کہ جنات کتنے ہیں، اس کو پتا ہوگا موکل کون ہے، اس کو پتا ہوگا کہ فرشتے کہاں سے آتے ہیں. دوسرے کو پتا نہیں ہوگا. جو عامل اس سے آری ہے اس کو اپنے آپ کو عامل نہ بولا کرے، معالج بولا کرے. یہ جو ٹوٹکے باز کینچی والے عامل تم لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، یہ عاملین اجر. تو یہ سلاسل کے اندر ہے. پہلے بزرگ کیا کرتے تھے؟ انبار کا دشمن کیا ہے تمہارا؟ کافر، شیاطین، جنات ہے، فاسق، فاجر. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ چلے کرتے پہلے وہ نظر آتے تھے کہ یہ کس طرح لوگوں کو پکڑتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے اس کی مثل آئی ہے. ایک علاج بالمثل ہے اور ایک علاج بالضد ہے. یہ کبھی جب تخصص پڑھو گے ہمارے ہاں، پھر کلاسیں لوں گا میں تمہاری، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جہاد بن نفس کیا چیز ہے، معرفت نفس کیا چیز ہے. ایسے تو میں ایک ویڈیو پہ بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھنے کے لیے مفتیان کو پڑھا دوں گا کیونکہ وہ مفتی ہے، باقی عامی کو وہ بھی تاکہ علم سیکھے حاصل. تو پھر ان کی سمجھ میں آئے گا. عوام کی سمجھ میں آنے والی وہ چیز ہی نہیں ہے. یہ علماء کی چیز ہے، مفتیان کرام کی چیز ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی. باقی دوسرے کو تو بسر خوزے دخار پہچانتے ہیں، وہ ایسے اپنے آپ کو بڑا کرتے رہ گئے. تو کیونکہ ان کو اصطلاحات کا پتہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات کا استحضار ہوتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو جب بتایا جاتا ہے تو ان کی سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے اور ان کو منتقل بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ خاص چیز ہے. اصلاح نفس عام چیز ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. باقی مولوی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہے اور ادھر کیا ہے. تو عرض یہ ہے
کہ اس کو سیکھو، اور جب آپ سیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ باطل کو کس طرح ہرایا جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ کارخانہ حیات میں بیکار کوئی چیز نہیں ہے۔ تم یہ مت کہو کہ شیطان جو ہے نا وہ چیلا، اس کو بھی پتہ ہے کہ بندہ کہاں تباہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ والوں کو نہیں چھیڑتا جو زیادہ ہوتے ہیں، اسے پتہ پہلے تو وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر اپنے چیلوں کو بولتا نہیں، وہ اتنا نہیں مارتا، بس تنگ کرتا رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری زندگی بھی انہی کی وجہ سے ہے، جتنا یہ جئیں گے ہم بھی لمبا جئیں گے، تو تنگ کرتا رہتا ہے، کام کرنے نہیں دیتا تمہیں۔ سمجھ آئی؟ جب بڑے ہوئے نا تو پھر تمہیں تنگ ہے، شروع میں بننے نہیں دے گا تاکہ اس کا نقصان ہو، جو بن گئے ان کا وہ کچھ بگاڑتا نہیں، بس تنگ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا